بھائی صاحب یہ بغیر کسی ہمارے ملک میں بدقسمتی سے میں جتنا میں سمجھ پایا ہوں کہ جو جیسے کہتے ہیں کیٹلسٹ آف چینج وہ سیاستدان یا سیاسی جماعتیں بدقسمتی سے نہیں ہوتی. دے آر پارٹ آف دیٹ میکنزم بٹ سم ہاؤ جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ کہیں سے یا ٹریگر کہیں اور سے چیزیں ہوتی ہیں. سو یہ اپوزیشن بیٹ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا ایون مولانا پی ایم ایل این مینلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز انیشیٹ کریں گے بغیر کسی ایشورنس کے؟ دیکھیں کچھ چیزیں تو ظاہر ہے کچھ پولیٹیکل مووز آلریڈی یہ اناؤنس کر رہے ہیں لیکن کیا کنسیکوینشل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ویسے میرا نہیں خیال کہ جس طرح فہد نے بھی کہا کہ جی نو کانفیڈنس بغیر اشارے کے فرض کریں ظاہر آپ کو تو بیسک پرپز تو یہی ہے نا کہ آپ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ریموو کرنا اس کے لیے نو کانفیڈنس جب تک اشارہ نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں آ سکتی. اور ایز آف ٹوڈے جو میری انفارمیشن بھی ہے اور میرا انالیسس بھی ہے کہ حالانکہ جو خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ جی ابھی بھی ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹیلی فون کالز کہاں سے آ رہی ہیں, اپارا سے آ رہی ہیں یا ادھر سیکریٹریٹ میں جو انٹیلیجنس بیورو اس سائڈ سے آ رہی ہیں, کہاں سے آ رہی ہیں. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو لاڈلا پن تھا پہلے بھی میرے خیال ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں بات ہو چکی, وہ تو ختم ہو چکا میری نظر میں. ابھی شاید نیوٹرلٹی ہے, وہ تو دیٹ ول ڈیسائڈ دا فیٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ آلسو کہ جی فیوچر کورس پولیٹیکل کورس کیا ہوگا وہ بڑا کلیئر ہو جائے گا, بہت کلیئر ہو جائے گا. اور اس کے لیے انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایز فار ایز پاکستان پیپلز پارٹی از کنسرن زرداری صاحب کی تو خواہش یہ ہے کہ یہ لاڈلے بن جائیں, ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا رہے جو پچھلے 3-4 سالوں میں ان لاڈلے کے ساتھ ہوا. پی ایم ایل این کا بھی ڈائلما یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آنا چاہیے پارٹی ان کو بننا چاہیے ٹل دا ریموول آف دا پریزنٹ گورنمنٹ, یعنی وہ بھی کندھا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد نیوٹرل ہو جائیں تاکہ پھر نیوٹرل ہو جائیں. وہی بات ہے کہ الیکشن فیئر فری ہوں گے, ہمارے چانس بن جائیں گے. تو اینی ہاؤ دس از انفارچونیٹ. میں تھوڑا سا انصار بھائی سے اس لیے بھی اختلاف کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی نیوٹرلٹی کا فیز نہیں آیا, تھوڑا تو لاڈلا پن ختم ہو گیا, 100% اس بات سے اتفاق ہے. مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی بھی. So there is a difference being لاڈلا and being neutral. You know why? Because it's a tough choice. اب اسینشلی آپ کو لیسر آف دا ٹو ایولز دیکھنے ہیں. ایک طرف کیپیسٹی کا ایشو ہے, ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں بد اعتمادی اتنے عروج کے اوپر ہے کہ ادھر بات بنتی بھی خراب ہونا بہت پاسبلٹیز میں سے ہے. سو اسینشلی مجھے لگتا ہے یہ آئی ایم ایف کا جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ منی بل بھی جو پاس کرانے ہیں, اگر فون کالز مان لیتے ہیں, خواجہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, آ بھی رہی ہیں یا آ بھی رہی تھیں, تو وہ ناٹ ان دا لو آف عمران خان اور دس ٹینیور, اٹس فار بیکاز وہ ہماری مجبوری ہے, ناگزیر ہے اس کو پاس کرانا. سو ویری مچ سیم فارمولے کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہوئے, دے اسٹل ہیو اے لٹل بٹ آف اے لیننگ, انڈیفرنٹ ہو رہے ہیں, لیننگ ہے بہرحال. کیونکہ دوسری طرف جس طرح فہد صاحب نے کہا کہ کوئی خاکہ بن نہیں رہا نا, پوسٹ اس حکومت کو ہٹانا یا ایک تحریک عدم اعتماد لے آنا, ایک پوسٹ خاکہ تو بنا ہونا چاہیے نا, آپ کے پاس ڈرافٹ ہونا چاہیے, کون وزیر اعظم بن رہا ہے, کون کتنی کیپیسٹی میں ہے, کس کو کتنا شیئر مل رہا ہے اور کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اگلے 9 مہینے کی. دیٹ از آف کورس ویئر ایوری تھنگ کائنڈ آف ہنجز آن. سو مجھے لگتا ہے نیوٹرلٹی بھی ابھی نہیں آئی. نیوٹرلٹی اینڈ دیٹ از وائی وین آئی سے کہ عمران خان ہیز ٹو ہٹ دا گراؤنڈ رننگ, ان کو پتہ ہے یہ وقت بڑا کم رہ گیا ہے. اب جب وہ کہتے ہیں کہ پرفارم کرنا ہے, پرفارم تو اب کرنے کا وقت, آپ میرا مطلب ہے کہ دیکھیں آپ تجارتی خسارہ دیکھیں, آپ مہنگائی دیکھیں, آپ روپے کی بے قدری دیکھیں, آپ یوریا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر یہ دیکھیں. ایک دفعہ پھر آپ کے پاس ویٹ کا گندم کا بحران آنے والا ہے. مس مینجمنٹ ٹو انبلیویبل پروپورشنز ہے. سو بڑے فیصلے جو کرنے کے ہیں وہ شاید ہیں کہ کیا آپ پنجاب میں بزدار کو ہٹانے کے لیے تیار ہو گئے, کیا آپ خیبر پختونخوا میں سخت فیصلے کرنے, اور رہ کیا گیا پھر آپ کے اور پلے ہے کیا, مجھے بتائیے. مس مینجمنٹ ہے, مہنگائی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے ابھی ڈیلیور کرنا ہے. نہیں, یہ پھر دس از واٹ ہیز بینگ پشڈ. پچھلے 1.5-2 سال سے ان چیزوں کے لیے پش کیا جا رہا تھا اینڈ ہی کیپٹ ریزسٹنگ. ابھی بھی انکلینیشن دکھا سکتے ہیں کہ بھئی میں بہتری کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, مگر اگر آپ ضد پہ قائم رہیں گے کہ میں ہوں تو یہ ہے تو میں ہوں, یعنی کہ پھر ساتھ ہی ڈوبو سارے اور ڈوبو گے. تو اب ہٹ دا گراؤنڈ رننگ کے اندر آپشنز کیا ہیں عمران خان کے پاس. I am actually also trying to understand, جب وہ کہتے ہیں یار یہ میک اور بریک ہے ہمارے 3 مہینے, what is he thinking? What is he wanting to do? Because he's saying, آپ نے خود سنا لاسٹ ویک کو بات کرے تھے تقریب میں کہ بھئی 3 مہینے میں کموڈٹی پرائز نیچے چلی جائیں گی, جو کہ مجھے ایز کامن پاکستانی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے نیچے چلی جائیں گی. when we all چلی بھی جائیں منیب, اگر چلی بھی جائیں, ایک آپ کا دیکھیں
1/3 اگر آپ کموڈیٹی پرائسز بھی مان لیں چلیں, آپ کا 2/3 مس مینجمنٹ ہے, انفیشنسی ہے, بیڈ کالز ہیں. ادھر آپ آرڈرز پلیس کرتے ہیں اپنے امپورٹس کے لیے, وہ ٹائم کے اوپر نہیں آتے. ادھر آپ پہلے سے دیکھ نہیں پاتے کہ آپ کو بحران آنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کے پاس قلت ہوتی ہے اور آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ابھی پرائم ایگزامپل آپ بس یہ کسانوں والا احتجاج دیکھ لیں, آپ یوریا کا کیس دیکھ لیں. اسمگلنگ ہو رہی ہے, بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے, مگر بضد وزیر اعظم کی پروڈکشن زبردست ہے. خسرو بختیار صاحب آ کے کوئی اور بیان دے رہے ہیں کہ نہیں یہ تو مسئلہ ہی نہیں. حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گیس انٹرپٹیڈ دے رہے ہیں, 1 نومبر سے دے رہے ہیں. یعنی کہ ادھر تو یوریا کی پروڈکشن آل ٹائم ہائی پہ. تو مجھے بتائیں کسان کی مت کیوں ماری گئی ہے؟ وہ لائنوں میں کیوں کھڑا ہے, وہ ریلیاں کیوں لگا رہا ہے, وہ بوریاں جو ہے ایگزوربیٹنٹ پرائسز پہ کیوں خرید رہا ہے, یہ اسمگل کیوں ہو رہا ہے سب کچھ. سو یو نو دیر بہت کال آف فیل میں تضاد ہے. آن گراؤنڈ آپ کی بہت ایکسپونینشلی بیڈ مس مینجمنٹ ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ پرفارمنس کا ٹائم گزر چکا ہے جی. جو ٹائم اب تسبیح پکڑنے کا ٹائم ہے. بس اللہ اللہ آپ دعائی کریں, آپ دعائی کریں. اٹ ہیز اے ویری سیکریڈ اینڈ ریلیجیس سائڈ ٹو. تسبیح ٹھیک ہے, خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر پکڑی رکھی ہے, بٹ فیکٹ آف دا میٹر ایون آئی فیل کہ چوتھے سال میں آ کے تو بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو چیز پکی ہوئی ہوتی ہے آپ نے ڈش آؤٹ کرنی ہے, اور 5واں سال از جسٹ فائر فائٹنگ. IMF منی بجٹ کے بعد جو مہنگائی ڈش آؤٹ ہونے والی ہے وہ تو پھر اللہ خیر کرے, وہ تو چیخیں نکل جائیں گی. وہ تو اب یو نو کہ اب کیا ہونے والا ہے. یہ پاس ہو گیا آپ کے سامنے. اب اس کا جو رول اوور افیکٹ ہوگا مہنگائی کے اوپر جو ہوگا, وہ میرا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کے اندر یہی نہیں فیصلہ ہو پا رہا کہ یہ ڈیمانڈ پش ہے, یہ سپلائی پش ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ اچھا فہد صاحب ایک بات, یہ ذرا اگر اتنے جو برے حالات ہیں جو عمر بخاری صاحب نے بتائے ہیں, فائنینشلی اکنامکلی ہماری سائڈ بڑی کمزور ہے, اور جو پرائم منسٹر اگر میں یہ کہوں کہ وہ ڈینائل میں اور وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹل ڈیلیور کر پائیں گے اور یہ سب کچھ, مجھے یہ بتائیں, ایک ہوتا ہے ایک وائبل پروجیکٹ ہوتا ہے, لیٹس پٹ اٹ دس وے, کیا کسی نے یہ سوچ لیا کہ یار دس از ناٹ اے وائبل پروجیکٹ اینی لانگر, سو وی ہیو ٹو یو نو جسٹ ہینڈز آف. دیکھیے وائبلٹی آپ کس طریقے سے میجر کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے پرفارم کیا ہے, جو وہ کہہ کے آئے تھے کریں گے, کیا وہ کیا ہے کہ نہیں کیا, اور اب ان میں وہ کیپیسٹی ہے کرنے کی کہ نہیں ہے. جو ابھی تک ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کہہ کے آئے تھے وہ تو نہیں ہوا. جہاں پہ معاملات تھے ان سے بھی زیادہ نیچے چلے گئے ہیں, اور سیویئر کیپیسٹی ایشوز سامنے آ گئے ہیں. چنانچہ اب جب بات ہوتی ہے کہ جی کارکردگی آنے والے 3-4 مہینے میں, 6 مہینے میں, 8 مہینے میں بہتر ہو جائے گی, تو وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تمام تر جو انگریڈینٹس ہیں ڈیلیور کرنے کے لیے وہ ہے ہی نہیں, وہ تو اسٹیبلش ہو گیا. تو اب میرے خیال میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کارکردگی دکھانے کا ٹائم ہو گیا ہے ختم, کیپیسٹی بھی نہیں ہے. اب ایشو کیا ہے؟ اب صرف 2 آپشنز ہیں آپ کے سامنے جو میں سیاسی طور پر دیکھ رہا ہوں. یا تو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی چھٹی ہو جائے گی اگلے چند مہینوں میں, ایک آپشن جو ہم بات کر رہے ہیں ان ہاؤس ہو جائے گا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ نہیں ہوگی اور یہ اگلے الیکشن تک اسی طرح چلتے رہیں گے, اور پھر الیکشن ہوگا اس میں یہ ہار جائیں گے اور باہر ہو جائیں گے. اس کی پروبیبلٹی کتنی ہے کہ ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ پروبیبلٹی کو بھی میجر کرنا مشکل ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پروبیبلٹی کو میجر اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ جو 2 آپ کے پاس آپشن 1 اور آپشن 2 ہے, جی جی, ان دونوں میں کامن کیا ہے. کون یا کیا چیز ڈیسائیڈ کرے گی کہ حکومت 3 مہینے میں اس کی چھٹی ہوتی ہے یا وہ اگلے 23 کے اکتوبر نومبر تک جاتی ہے. میرے خیال میں اس وقت جو موجودہ پولیٹیکل چیس بورڈ ہے اس میں یہ فیصلہ نون لیگ کے پاس ہے. یعنی آپ عجیب دیکھیں ہماری سیاست کا پہیہ کیسے گھوما ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کا جو وہ ہے سینٹر آف گریوٹی وہ نون ہے. کیونکہ آج اگر نون فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ڈیل کرنی ہے, اگر کوئی ڈیل ہے, چلیں میں ڈیل کا لفظ چھوڑ دیں, ڈیل کے اوپر بڑے تو دیکھیں وہ اتنا بڑا ڈینائل آ گیا ہے, انگیجمنٹ کرنی ہے, ورکنگ ریلیشن شپ بنانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے. اگر وہ آج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور اس کا جو نقصان ہے وہ برداشت کرنے کو تیار ہیں کہ جی آپ نے اپنے بیانیے کو تھوڑا ڈائلیوٹ کیا ہے, اور پوسٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کوئی سین بن جاتا ہے تو یہ چھٹی ہو جائے گی. اگر وہ نہیں کرتے تو یہ آگے تک چلے جائیں گے. بٹ نون وانٹس فادر, نون وانٹس کلیئرلی, آپ سب کو پتا ہے, وہ کہتے نہیں کہ یہ ہم نے تو 1.5 سال والا مینڈیٹ یا سال والا تو اب لینا ہی نہیں ہے نا, ہم نے تو کرانے آپ کرائیں جی فریش الیکشن. جو بات ہے نا نون, اگر آپ نون والوں سے بات کریں جو جہاں جتنی میری بات ہوئی ہے ان کا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فریش الیکشن چاہیے. اگر اب دیکھنا یہ کیا وہ فریش الیکشن ان کو ملتا ہے اگلے 3-4 مہینے میں یا ملتا ہے 1.5 سال میں. اگر 3 مہینے یا 4 مہینے میں ملتا ہے تو اس کی کیا قیمت ہے, اور اگر 1.5 سال وہ ویٹ کرتے ہیں تو اس کی کیا قیمت ہے. اب یہی وہ فیصلہ ہے جو نون نے کرنا ہے, اور اس جماعت کے اندر یہ دونوں سکولز آف تھاٹ ہیں. ایک سکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ جی ان کو چلنے دے 1.5 سال, یہ اور کمزور ہوں گے, ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگلا الیکشن تو ہم نے ویسی جیت جانا ہے اگر اسی طرح کی نیوٹرلٹی
یا ڈس انگیجمنٹ رہی جو ابھی انصار صاحب اور مہر جو بات کریں, اگر تو یہ رہی ٹھیک ہے. دوسرا والا کہتا ہے کہ جی کل کا کس کو پتا ہے, اگر ابھی کچھ مل رہا ہے تو لے لیں, دیکھا جائے گا. ایک اسکول آف تھاٹ یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا عمران خان صاحب بیٹھے. اور مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ, سوری ٹو کٹ یو, آئی تھنک یہ فیصلہ نون کے اندر ہونا ضروری ہے, کیونکہ ابھی بھی سخت کنفیوژن کے شکار ہیں. کینڈیڈیٹ اپنا نہیں اناؤنس کر سک رہے, وہ اناؤنس کر بھی دیتا ہے کوئی, اس کے اوپر آ کے مختلف آراء سامنے آ جاتی ہیں. جتنی ہماری باتیں ہوتی ہیں آئی تھنک اوپر کے دے آر کنونسڈ, the leadership is convinced کہ ہماری بد اعتمادی یا ڈسٹرسٹ it is very much there. It is very much there. نون نے ریڈ لائنز کراس کی تھیں, آپ کو یاد ہے وہ گجرانوالہ کا جلسہ ہے, نیم کالنگ اور یہ اور وہ, کیا انہوں نے ریلیشن شپ اپنا اس پہ وہ برج کیا ہے, وہ جو آپ مسٹرسٹ یا ڈسٹرسٹ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ Have they become somehow acceptable کہ یار ان سے بات بھی کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں, مجھے لگتا ہے وہ اس لیے بھی نہیں ہوا بیکاز یہ ابھی بھی چوہے بلی کی گیم جو ہے نا, یہ ابھی بھی آن گوئنگ ہے, کہ کبھی کبھار لگامیں کھینچ لی جاتی ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, بیانیہ کرٹیل, اس کی شدت کرٹیل کر لی جاتی ہے, کبھی کبھار انلیش کر دیا جاتا ہے. سو آئی تھنک دا پیگ از مریم نواز شریف اینڈ ہر ریٹرک, اینڈ جب تک اس کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ مریم یا نواز شریف صاحب کس کیپیسٹی یا کس رول کے اندر اگلے الیکشنز کے اندر آئیں گے یا سیٹل ہوں گے, تب تک شہباز شریف صاحب کبھی پتہ جو ہے irrelevant ہی ہے. وہ لٹک رہا ہے. دی پٹیشن جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی ہے, اس کے اوپر بڑی تنقید یہ بھی ہو رہی ہے, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی, میں سن رہا تھا اٹارنی جنرل صاحب کو بھی, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایک پراکسی قسم کا معاملہ ہے کہ جو ان کنٹینشن ہے لوگ یا تو وہ لائرز افورڈ کر سکتے ہیں, بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے, ان کو چاہیے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس میں پارٹی بن رہی ہے اور لے کے جا رہی ہے ان لو آف دوز پیپل ہو ہیو بین ڈسکوالیفائڈ فار لائف, تو یہ بڑا عجیب سا سگنل جا رہا ہے. سو آپ کے نزدیک یہ ان آئسولیشن یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا اٹس پارٹ آف اے پلان؟ دیکھیں, مطلب ہے کہ اس کے اوپر بڑی میں اپنی ججمنٹ تو خیر نہیں دے سکتا, ہاں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو کیس تھا اس کے اوپر جو بھی فیصلہ تھا جس قسم کا بھی, اس کے بارے میں جنرلی موسٹلی میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ہم لیگل فریٹرنیٹی کی بات کر رہے ہیں, وہ ڈسسیٹسفائیڈ تھے, انہوں نے کہا تھا یہ غلط ہوا ہے. اچھا, جہاں تک بار ایسوسیشن کی بات ہے تو ان کے ساتھ یہ میرا خیال ہے کہ ان کے اچھے تعلقات ہیں, پی ایم ایل این کے اچھے تعلقات ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو, اور ایک تو ان کی اپنا جینوئن بھی ایک تھاٹ ہے کہ جی یہ غلط فیصلہ ہوا تھا. لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ چونکہ جو پہلے ڈسکشنز ہو رہی تھیں نا, ابھی میرا نہیں خیال کہ انڈرسٹینڈنگ کی, ہم وہی بات ہے کہ ڈیل کی بات ہم نہیں کرتے, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ریکوائرڈ ہے ان کو سب چیزیں اپنے لیے نارملائز کچھ حد تک کرنے کے لیے. لیکن کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو تو میں اتنا مجھے پتہ ہے کہ میرا خیال ہے جو نیگیٹیوٹی آلریڈی آ چکی ہے نا میاں نواز شریف صاحب کے متعلق اور مریم صاحبہ کے متعلق, اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلنا ایک مشکل کام ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور کسی ایک دو افراد کا مطلب ان کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا, انسٹیٹیوشنل میموری بھی ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو وہ ایک دو افراد کے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ آپ نے بٹن آف آن کیا اور پازیٹیو ہو گیا اور نیگیٹو ہو گیا, اس سے نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ اگر ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ اور پھر آگے گورنمنٹ کی بات ہو سکتی ہے نا, تو وہ صرف ایک شخص کے بارے میں سافٹ کارنر ڈیفینیٹلی ہے, وہ ہیں شہباز شریف اینڈ آلسو ایون شاہد خاقان عباسی. اور میری اطلاعات ویسے یہ ہیں کہ ابھی انہوں نے اناؤنس کیا, جس طرح ابھی مہر بھی کہہ رہی ہیں کہ اناؤنس نہیں کیا انہوں نے ابھی, اور وہ کنفیوژن چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, اور میری اطلاعات کی ہیں کہ شاید ابھی اناؤنس انہوں نے تو نہیں کیا, لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا اگر شریف فیملی سے کسی بندے کو انہوں نے آگے کرنا ہے تو وہ شہباز شریف ہوں گے, اینڈ دا سیکنڈ چوائس وڈ بی شاہد خاقان عباسی. بٹ اگین وہ جو میں صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ اس میں تو لڑائی بڑی ہے نا. نہیں, لیکن میں تھوڑا سا ان کی بات کو کنفرم کر دوں, جہاں تک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور خبریں ہیں اور جو انفارمیشن بھی ہے, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 100% کنفرمیشن نہیں ہوئی, لیکن بائی اینڈ لارج پی ایم ایل این میں اب یہ اصولی فیصلہ ہو گیا ہے کہ شہباز صاحب اب امیدوار ہوں گے ان کے ٹاپ سلاٹ کے لیے. یہ بائی اینڈ لارج ہو گیا ہے, بائی اینڈ لارج, تھوڑا بہت رہ گیا, لیکن یہ اس بات ادھر ہی جا رہی ہے. اور اس پہ otherwise there's not a problem and it also it is a model which works, it is a model which works, کیونکہ شہباز شریف صاحب کی آپ آخری لیگ سمجھ لیجئے ابھی, let him lead,
ایک سافٹ کارنر بھی ہے. And he has the experience as well. تجربہ, یہ تجربہ بہت کوٹ ہوا ہے اندر میٹنگز کے اندر بھی. اس تجربے میں مریم صاحبہ کچھ اور ذرا زیادہ مزید سیکھ لیں, تھوڑے سے ادارہ جاتی تعلقات بھی استوار ہو جائیں, بہتر ہو جائے. سو اٹس کائنڈ آف اے ون ون سچویشن جس کے اوپر اندر بیٹھ کے, اور بلکہ میں تو اب کہتی ہوں کہ کھل کے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں, نپے تولے الفاظ میں ہی صحیح, بٹ اب کھل کے بات کر رہے ہیں اس بات پہ. مگر جو آپ نے یہ بات کی نا کہ ایوی ہے, یہ جو پٹیشن جاری ہے, ہمارے ملک میں کچھ بھی ایوی نہیں ہوتا, بے سبب نہیں ہوتا, اور کوئی ایوی کچھ نہیں ہوتا اس ملک میں. ٹائمنگ از ایوری تھنگ ان پالیٹکس. اینڈ میں آپ کو ایک اور اس کا ایلیمنٹ بتاؤں, جو موورز اور شیکرز ہیں اس پٹیشن کے, they are very close to جہانگیر خان ترین صاحب as well. So you can now connect the dots کہ تیر کہاں سے چلے گا, کہاں لینڈ کرے گا, اور اس سے مستفید کون کون ہوگا. اور پھر بات یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات جہانگیر صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ جہاز کا رخ کہیں بھی ہو سکتا ہے. جہاز کا رخ کہاں جائے گا؟ جہانگیر ترین صاحب کا المشہور جہاز جس نے عمران خان صاحب کے لیے بہت کچھ سٹچ اپ کیا 2018 کی الیکشن میں, اس کے وہ جہاز وہ پتہ نہیں کیا سٹچ کرنے جا رہا ہے اس دفعہ, اور اس جہاز کا رخ کیا ہوگا, وہ آئٹنری کیا ہوگی, وہ شاید مہر بخاری صاحبہ, فہد حسین صاحب اور انصار بھائی صاحب ہمیں بتا پائیں گے.